بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وہ کہتے ہیں نا کہ دوائی جتنی کڑوی ہوتی ہے اس کا اثر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام اپنے دوستوں کو جو بھی مشورے دیتے تھے، جو بھی نصیحتیں کرتے تھے، وہ ہوتی تو کڑوی تھی، ہوتی سخت تھی، لیکن ان کا فائدہ ان کو ملتا تھا۔ آج ہم واقعہ لے کر آئے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو انہوں نے اپنے دوستوں، اپنے صحابہ کو نصیحتیں کی تھی، اس کے بارے میں واقعہ لے کر آئے۔ اگر آپ انبیاء کرام نبیوں کے واقعات اور صحابہ کرام کے واقعات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 آدمی پر ہنسی آتی ہے اور مجھے 3 چیزوں پر رونا آتا ہے۔ ایک تو اس آدمی پر ہنسی آتی ہے جو دنیا کی امیدیں لگا رہا ہے حالانکہ اسے موت تلاش کر رہی ہے، اور دوسرا اس آدمی پر ہنسی آتی ہے جو غفلت میں پڑا ہوا ہے اور اس سے غفلت نہیں برتی جا رہی، یعنی فرشتے اس کا ہر برا عمل لکھ رہے ہیں اور اسے ہر برے عمل کا بدلہ ملے گا۔ تیسرے، منہ بھر کر ہنسنے والے آدمی پر ہنسی آتی ہے جسے معلوم نہیں کہ اس نے اپنے رب کو خوش رکھا ہے یا ناراض رکھا ہے۔ اور مجھے 3 چیزوں سے رونا آتا ہے۔ پہلی چیز میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت کی جدائی پر رونا آتا ہے۔ دوسرا، موت کی سختی کے وقت آخرت کے نظر آنے والے مناظر کی ہولناکی جب دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملات فرمائیں گے۔ تیسرے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا جب مجھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں جہنم میں جاؤں گا یا جنت میں جاؤں گا، اس کو دیکھ کر بھی، اس کو یاد کر کے بھی مجھے رونا آتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برائی اور ہلاکت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے حیا نکال لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ لوگ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں اور وہ بھی لوگوں سے بغض رکھتا ہے۔ جب وہ ایسا ہو جاتا ہے تو اس سے رحم کھانے اور ترس کھانے کی صفت نکال دی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ وہ بد اخلاق، اکھڑ طبیعت اور سخت دل ہو جاتا ہے۔ جب وہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے اس کی ایمانداری کی صفت نکال دی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ وہ لوگوں سے خیانت کرتا ہے اور لوگ بھی اس سے خیانت کرتے ہیں۔ جب وہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اسلام کا پٹا اس کی گردن سے اتار لیا جاتا ہے، پھر اللہ اور اس کی مخلوق بھی اس سے لعنت کرتی ہے اور وہ بھی دوسروں پر لعنت کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں مومن کی مثال اس بیمار جیسی ہے جس کا طبیب اور معالج اس کے ساتھ ہو، جو اس کی بیماری اور اس کے علاج دونوں کو جانتا ہو۔ جب اس کا دل کسی ایسی چیز کو چاہتا ہے جس میں اس کی صحت کا نقصان ہو تو وہ معالج اس سے منع کر دیتا ہے، اور اسی طرح وہ معالج اس سے نقصان دہ چیزوں سے روکتا ہے، یہاں تک کہ وہ بالکل تندرست ہو جاتا ہے اور اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مومن کا بھی دل بہت سی ایسی دنیاوی چیزوں کو چاہ رہا ہوتا ہے جو دوسروں کو اس سے زیادہ دی گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ موت تک ان سے منع کرتے رہتے ہیں اور ان چیزوں کو اس سے دور کرتے رہتے ہیں، اور مرنے کے بعد اس سے جنت میں داخل کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی انعامات دینا چاہتے ہیں۔ بعض دعائیں ہم ایسی مانگتے ہیں جو ہمیں اس دنیا میں نہیں ملتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ اس دعاؤں کا صلہ، اس دعاؤں کا اجر، وہ جو دعائیں ہم نے مانگی ہوتی ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں دیں گے، وہ موت کے بعد ہمیں دیں گے۔ بعض چیزیں ہمارے دوستوں کو ایسی ملی ہوتی ہیں جس کا ہمارا بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ کاش یہ بھی ہمارے پاس ہوتی، لیکن ہم کم علم ہیں، اللہ تعالیٰ وسیع علم رکھنے والے ہیں، وہ ہمیں اس چھوٹی سی چیز سے محروم رکھ کر آخرت میں بڑی چیز دینا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں رہتے تھے، کیونکہ وہ وہاں پر ایک قاضی کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، تو انہوں نے خط میں لکھ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ دمشق کی پاک سرزمین آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے جواب میں لکھا کہ زمین کسی کو پاک نہیں بناتی، انسان تو اپنے عمل سے ہی پاک اور مقدس بنتا ہے۔ مجھے یہ بات پہنچی کہ آپ کو وہاں طبیب یعنی قاضی بنا دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے ذریعے سے بیماروں کو صحت مل رہی ہے، یعنی آپ کی وجہ سے لوگوں کو عدل و انصاف کے فیصلے ہو رہے ہیں، ان کو عدل و انصاف مل رہا ہے، تو پھر یہ تو بہت اچھی بات ہے، شاباش ہو آپ کو۔ اور اگر آپ کو طب نہیں آتی اور آپ زبردستی کے حکیم و طبیب بنے ہوئے ہو تو پھر آپ کسی غلط انسان کو غلط فیصلہ کر کے مار ڈالنے سے بچیں،
ورنہ آپ کو جہنم میں جانا ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دو آدمی فیصلہ کرتے اور وہ دونوں آدمی پشت پھیر کر جانے لگتے تو انہیں دیکھ کر فرماتے، میں تو اللہ کی قسم اناڑی حکیم ہوں، تم دونوں میرے پاس آؤ، اپنا قصہ دوبارہ سناؤ۔ یعنی بار بار تحقیق کرنے کے بعد جا کر وہ اپنا فیصلہ سناتے تھے، کیونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کڑوی دوائی پلائی تھی، مطلب ایک نصیحت کی تھی کہ اگر آپ طبیب ہو تو لوگوں کا صحیح علاج کرو، مطلب اگر آپ قاضی ہو تو ان کو صحیح انصاف فراہم کرو، ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن آپ کو پکڑ لیا جائے۔ اگر ہمارا کوئی دوست کوئی جج ہو یا کوئی کسی عہدے پہ فائز ہو، ہم اگر انہیں نصیحت کریں تو ان کا تو بہت برا لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ابھی تم مجھے سمجھاؤ گے، میں اتنے بڑے عہدے پر پہنچا ہوا ہوں، تم مجھے سمجھاؤ گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں تو ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح اپنی زندگی گزارنی ہوگی، تب جا کر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی واقعات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے، تب تک اپنا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔